حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سلطان ابراہیم بن ادهم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حال میں کہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی حاملہ تھی، اور بس دل کو کوئی محبت الہی کی چوٹ ایسی لگی کہ بادشاہی چھوڑ کر باہر جنگلوں میں تشریف لے گئے. پھر چلتے 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 مکہ مکرمہ پہنچ گئے. 20 برس کا عرصہ گزر گیا. دوستو، محبت الہی نے ان کو فرصت نہیں لینے دی. ایک دن کعبہ شریفہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگائے ہوئے، دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کوئی 19-20 برس کا ایک نوجوان لڑکا ہے. تو وہ طواف کرتے ہوئے نا ان کے سامنے سے جب وہ گزرتے ہیں تو ایسے جیسے ان کے دل کے اوپر ایک جیسے مٹھی ماری جاتی ہے، دل کے اوپر ایک تاثیر ہوتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی کشش میں گمسم رہنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب طواف کا دوسرا چکر پورا کر کے تو وہ بی بی اور لڑکا وہ دونوں پھر ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کی وہی پھر پہلی کیفیت جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے پھر شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب ان کا طواف ختم ہوا تو آپ نے ان دونوں کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کے پوچھا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ بتایا. پھر فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا بلخ سے آیا ہوں. آپ کے دل کو پھر ایک چوٹ لگی، کیونکہ بلخ کے آپ بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جب چھوڑ کے آئے تھے، تارک الدنیا، تارک السلطنت. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ جو خاتون ہے یہ تمہاری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بزرگ میری ماں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچہ پریشان ہو گیا سن کے کہنے لگا کہ میرے باپ کا نام ہے سلطان ابراہیم ادهم بلخی، مگر میں اس کے سوا اور کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا اپنے باپ کے بارے میں، اس لیے کہ ابھی میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس کے دل پر عشق الہی کا ایسا جلوہ اترا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو یہاں سے بھاگ نکلا. اب پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے، کیا حال ہے اس کا، یہ کہاں ہے؟ سلطان ابراہیم ادهم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے نا اس میں اور جذب کی کیفیت پیدا ہوئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے. تو پوچھا کہ اس بچے نے تو اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں، مگر تم تو اپنے شوہر کو دیکھا ہوا ہے، تم نے پہچان سکتی ہو اپنے شوہر کو؟ تو کہنے لگی جو اس وقت تھا وہ تو ایسا تھا جیسے کہ یہ ہمارا بیٹا، اس سے ملتی جلتی اس کی شکل تھی، مگر اب پتہ نہیں وہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، کیا تبدیلیاں آئی اس میں، میں کوئی زیادہ صحیح طرح نہیں جانتی. حضرت ابراہیم ادهم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے اندر کچھ تل وغیرہ ایسی نشانیاں جو ہیں وہ دکھائیں اور دکھا کر بتایا کہ پہچانو میں کون. تو ایک دم غش طاری ہوا اس خاتون پر، اور پھر جس وقت سر اٹھایا تو کہنے لگی کہ آپ ہی سلطان ابراہیم ادهم بلخی ہیں. تو جب یہ بات دونوں فریقوں کو سمجھ میں آ گئی تو حتیم کعبہ تھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اپنی گودی میں بٹھا لیا جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں، اور لگے اس کو چومنے اور پیار کرنے لگے. تو اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم ادهم، ایک دل اور محبتیں دو یہ نہیں ہو سکتا. اسی وقت عرض کیا کہ یا اللہ، میری تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میں اپنی حالت سے مجبور ہوں، مگر تیری بارگاہ میں میری دعا ہے کہ باپ بیٹا دونوں میں سے
ایک کی یا اللہ پاک موت واقع کر دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اتنا ان کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان بیٹا جو ہے وہ گودی کے اندر وہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، بیٹا وصال کر گیا۔ یہ اس محبت کی بات کر رہا ہوں میں، اصلی محبت دنیا میں ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی، کوئی ہوتا ہے جس کو یہ گوہر نایاب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو اصلی محبت ہے، یہ اصلی محبت اگر آپ معرفت کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور اللہ والے جو ہیں صاحب باطن، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اصلی محبت جو ہے اس کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں حواس عطا فرمائے ہیں، جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، جس نے ہمارے فائدے کی تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے سلامتی عطا فرمائی ہے، جس نے ہمارے لیے ساری دنیا کی نعمتیں پیدا فرمائی۔ پھر باقی محبتیں جو ہیں اس محبت کے صدقے لو تطبیق کرتے ہیں، اس کی ان دونوں محبتوں کو ملا دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں۔ کیسے آپ سوچتے ہوں گے کیسے اکٹھی ہوں گی؟ اب میں کہوں گا کہ یوں آپ کہہ لیں کہ یا اللہ پاک میری محبت اصل میں تو تیرے ساتھ ہی ہے، مگر تیرے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تیرا حکم ہے، اور محبوب جو حکم دے وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنی ماں سے یا اللہ پاک اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ تیرے حبیب کا حکم ہے، تیرا حکم ہے۔ میں اپنے باپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک یہ تیرا اور تیرے حبیب کا حکم ہے۔ یا اللہ پاک میری اصلی محبت تیرے ساتھ ہے، لیکن میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے۔ میں اپنے استاد کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے۔ میں اپنے شیخ یا مرشد سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مولا پاک یہ تیرا حکم ہے۔ اصلی محبت تو میں تیرے ساتھ ہی کرتا ہوں، باقی سب دنیا میں اسی محبت کے سبب سے جی جو محبتیں آپ کی طرف سے میرے لیے رکھی گئی ہیں تو میں ان محبتوں کو اپناتا ہوں۔ اب دونوں میں تطبیق ہوگی، دونوں محبتوں کے اندر، ہاں جی دونوں محبتوں کے اندر تطبیق ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے محبت کروں تو پھر ماں سے کیسے محبت کروں، پھر باپ سے کیسے کروں، پھر علماء سے کیسے کروں، پھر میں اولیاء سے کیسے کروں، پھر انبیاء سے کیسے کروں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کروں۔ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ محبت اصلی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہونی چاہیے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سبب سے ہر اس چیز کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے کہ جس کے ساتھ محبت کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، اور جس کے ساتھ محبت کرنے سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب دونوں محبتوں میں کوئی فرق نہ رہا، مطلب ہے کہ دونوں درست، لیکن ایک اصلی ہے اور ایک سبب۔ اصلی اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے سبب سے، پھر ہر اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے محبت کا اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی شریعت نے حکم دیا۔